بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کی ترجمانی: اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سورہ البقرہ انشاءاللہ کوشش ہوگی آج آیات 255 تا 257 کے اندر جو پیغامات موجود ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی یہ آیت الکرسی کہلاتی ہے، اور اس کے فضائل بہت بڑے فضائل ہیں۔ یہ آیت قرآن کریم کی عظیم ترین اور سب سے افضل آیت ہے، ایسی افضل آیت جس میں عظیم مسائل اور اللہ کی صفات کریمہ بیان ہوئی ہیں۔ بہت سی احادیث میں اسے پڑھنے کی ترغیب آئی ہے کہ اسے صبح و شام سوتے وقت اور فرض نمازوں کے بعد پڑھا جائے۔ حدیث شریف جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اس کے اور جنت کے درمیان موت کے علاوہ اور کوئی رکاوٹ نہیں۔ یہ ایک حدیث کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرنا گویا کہ جنت میں داخلہ ہے۔ آیت الکرسی میں اسم اعظم ہے الحی القیوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابی بن ابن کہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے یہ سوال ہے کہ تمہیں پتہ ہے قرآن کی عظیم آیت کون سی ہے؟ یہ سوال تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابن کہب
ابی ابن کہب رضی اللہ عنہ سے، تو دیکھیے انہوں نے جواب کیا دیا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا قرآن میں عظیم تر آیت کون سی ہے؟ فرمایا آیت الکرسی. اور پچھلے سوال کے جواب میں بھی ان صحابی نے جواب دیا تھا آیت الکرسی کا، اور آپ نے فرمایا تھا بالکل تم نے صحیح کہا ہے. آیت الکرسی تمام آیتوں میں افضل ترین آیت ہے. اس آیت میں نہایت مختصر مگر نہایت جامع الفاظ میں توحید کی حقیقت واضح فرمائی گئی ہے اور شرک کی تردید کی گئی ہے، تاکہ غلط سہارے پر جو لوگ جی رہے ہیں وہ خدا پرستی کی صحیح راہ اختیار کریں. پھر آیت الکرسی 10 مختلف جملوں پر مشتمل ہے جن میں اللہ کی وحدانیت اور صفات کو بیان کیا گیا ہے. گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا تعارف تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے. اللہ ذات واجب الوجود کا اسم ذاتی ہے جو تمام صفات کمال کے لیے جامع نام ہے. اس نام کا تثنیہ اور جمع بھی نہیں آتا اور اس کا ترجمہ بھی نہیں کیا جا سکتا، جیسے تمام اعلام کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی معبود برحق ہے، لہذا ہر قسم کی عبادت اور اطاعت اسی کی ہونی چاہیے. چونکہ اللہ کے سوا جتنے بھی چیزیں ہیں وہ مخلوق ہیں، ناقص اور ہر لحاظ سے محتاج ہیں، اس لیے وہ کسی بھی قسم کی عبادت کی مستحق نہیں ہے. الحی القیوم، وہ زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے. خی سے مراد وہ ہستی ہے جسے ہر لحاظ سے کامل حیات ہو اور دوسروں کو زندگی دینے والی وہ ہستی ہو. الخی سے مراد ایسی ہستی ہے جسے ہر لحاظ سے کامل حیات ہو اور دوسروں کو حیات دینے والی ہستی ہو. القیوم قیام سے مبالغے کا سیکھا ہے. قیوم وہ ہستی ہے جو نہ صرف اپنی ذات سے قائم ہو بلکہ دوسروں کو قائم کرنے اور قائم رکھنے والی ہو. اس میں اللہ تعالیٰ کے وہ تمام احکام شامل ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ متصف ہے، یعنی وہ جو چاہے کر سکتا ہے. استوا، نزول، کلام، قول، پیدا کرنا، رزق دینا، موت دینا، زندہ کرنا، دیگر انواع کے تدبیر سب اس کے قیوم ہونے میں شامل ہے. اسی وجہ سے بعض محققین کا کہنا ہے کہ یہی وہ اسم اعظم ہے جس کے ذریعے مانگی گئی دعا رد نہیں کی جاتی. جیسے استغفار کرنی ہو تو کیا کہیں گے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے اونگ آتی ہے نہ نیند، یعنی وہ ہر وقت باخبر اور مستعد ہے. سنہ کا مادہ واو سین نون ہے جس کے معنی غفلت اور خواب کے ہیں. سنہ اونگ کو کہتے ہیں اور نوم نیند کو کہتے ہیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کی ملکیت زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے اقتدار، مطلق اقتدار اور مطلق اختیار کا بیان ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کسی کے ہاتھ میں آسمان و زمین کے معاملات میں سے نہ اپنے لیے ذرا بر اختیار ہے اور نہ دوسروں کے لیے کوئی اختیار ہے. اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے میں مدد کے لیے اس نے نہ کوئی غوث اعظم رکھا ہے نہ غوث اصغر رکھا ہے، نہ کوئی کتب رکھا ہے نہ کوئی ولی اور ابدال رکھا ہے.
فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کسی کی شفاعت کر سکے۔ قیامت کے دن کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکے گا، لیکن جب وہ کسی بندے پر رحم کرنا چاہے گا تو اپنے جس بندے کی عزت افزائی کرنا چاہے گا اسے اس کے حق میں شفاعت کی اجازت دے دے گا۔ اجازت ملنے سے پہلے کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی ان کے گزشتہ اور آئندہ معاملات سے باخبر ہے، یعنی اگلے پیچھے ظاہر باطن غیب اور حاضر سب جانتا ہے، جبکہ بندوں کو ان میں کسی چیز کا اختیار حاصل نہیں ہے، نہ وہ ذرا بر معلومات رکھتے ہیں اور نہ ہی اختیار حاصل ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ احاطہ علمی سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کسی چیز کے بارے میں مکمل اور پوری معلومات کا حصول، مکمل معلومات کا حصول اور پوری معلومات کا حصول، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے۔ یہاں علم سے مراد معلومات الہی ہیں، بندے صرف اتنا جان سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ خود انہیں عطا فرمائے، جیسے کہ انبیاء علیہ السلام کو وہ عطا فرماتا ہے۔ واسع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی کی وسعت نے آسمان و زمین کو گھیر رکھا ہے۔ کرسی سے مراد اس کی قدرت، اس کا ملک، اس کی سلطنت ہے۔ ولا یعودہ حفظہما وهو العلی العظیم، اور نہ وہ ان دونوں کی حفاظت سے تھکتا ہے، یعنی اس کے لیے ان کی حفاظت دشوار نہیں۔ وهو العلی العظیم، وہ اپنی مخلوق سے انتہائی رفعت اور بلندی پر ہے اور انتہائی عظمت اور جلال والا ہے۔ العلی، اور وہ اپنی ذات کے لحاظ سے بہت بلند ہے اور عرش عظیم پر مستوی ہے، تمام مخلوقات اس کے زیر نگیں ہیں اور اس کی صفات کامل ہے۔ العظیم، وہ بہت بڑا ہے جس کی عظمت کے سامنے بڑے بڑے جبار، متکبر اور زبردست بادشاہوں کی کوئی حیثیت نہیں، اس کو کہتے ہیں العظیم۔ آیت الکرسی اکیلی ہی اللہ کے تمام اسماء و صفات اور تمام اسماء حسنہ کے معنی کی جامع ہے۔ آیت نمبر 256 اور 257 میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حق و باطل اور ہدایت و گمراہی کو اچھی طرح واضح کر دیا ہے۔ اب جس کا جی چاہے وہ غیر اللہ سے کٹ کر اللہ کی مضبوط رسی کو تھام لے، اور جس کا جی چاہے اپنے غلط سہاروں کے اعتماد پر اپنی عاقبت کو برباد کر دے۔ دونوں چوائس دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایک خاص راستے پر لگانے کے لیے مجبور نہیں کیا، حالانکہ وہ ایسا کر سکتا تھا، لیکن اس نے مجبور نہیں کیا۔ لیکن ہدایت و ضلالت کے بارے میں اس نے جبر کو پسند بالکل نہیں کیا ہے۔ یہ واضح فرمایا کہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق دیتا ہے اور کون لوگ ہیں جن کو حق کی وضاحت کے بعد وہ گمراہیوں میں بھٹکتے رہ جاتے ہیں۔ حق کی وضاحت ان کو ہوتی ہے، حق کو جاننے کے باوجود وہ گمراہیوں میں بھٹکتے ہیں، وہ جو ہے ان کو توفیق نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی۔ اکراہ جبر کو کہتے ہیں، انسان سے ایسا کوئی بوجھ اٹھوانا جسے اٹھانا وہ پسند نہ کرتا ہو، اسے اکراہ کہتے ہیں۔ فی الدین، الدین معرفہ ہے جس سے مراد اللہ کا دین ہے۔ دین کا تعلق چونکہ دل سے ہوتا ہے اور دل جبر و اکراہ کو قبول نہیں کرتا۔
مومن کا حامی و مددگار اللہ ہوتا ہے، وہ اسے تاریکیوں سے روشنی میں نکال کر لاتا ہے۔ کافر کے مددگار طاغوت ہوتے ہیں، یہ طاغوت اس کو روشنی سے تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت طغا اور طغیان اس کا مادہ ہے۔ واحد، جمع، مذکر اور مونث کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، طاغوت۔ اس کے معنی ہے اللہ کے سوا ہر معبود۔ طاغوت کیا چیز ہے؟ اللہ کے سوا ہر وہ چیز جس کی بندے عبادت کرتے ہیں وہ طاغوت کہلاتا ہے۔ گمراہی کا ہر لیڈر طاغوت کہلاتا ہے۔ سرکشی کے 3 مرتبے ہیں جی۔ پہلا مرتبہ فسق کا ہے، دوسرا مرتبہ کفر کا ہے، اور تیسرا مرتبہ طاغوت کا ہے۔ یہ آخری مرتبہ ہے۔ 3 مرتبے ہیں، پہلا فسق، پھر اس کے بعد کفر، اور پھر اس کے بعد طاغوت۔ یہ آخری لیول ہے، 3 سٹیپ، 3 مرتبے، 3 سٹیجز ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے مشہور مفسر قرآن مجاہد کا قول نقل کیا ہے کہ طاغوت کے معنی انسانی صورت میں وہ شیطان ہے جس کی طرف لوگ اپنے معاملات لے جاتے ہیں۔ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح طاغوت کی یہ ہے کہ طاغوت ہر وہ اللہ کا باغی جس کی بات مانی جاتی ہے، خواہ زبردستی یہ بات منوائی جائے یا اپنی مرضی سے اس کی بات مانی جائے، وہ طاغوت ہے۔ تو یہ تھی آج کی آیات۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔